پرسن نے مجھے ہیلپ کیا کافی، آرٹیکل بھی لکھا. تو آئی واز ریڈنگ دیٹ آرٹیکل، اور اس میں بہت سی انٹرسٹنگ باتیں تھیں، ریسرچز تھیں، ویری ریناؤنڈ سائیکالوجسٹ کی جنہوں نے ریسرچز کی، ایون جرمنی میں، یو کے میں، امریکہ میں. وین یو تھنک دیٹ یو آر رائٹ اینڈ آل ادر people they are wrong, then the doors for the rationality and the logic closes, and the door for hidayat closes. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اچھا، ابھی کچھ منتھس پہلے میں ایک آیت پر بہت زیادہ تدبر کر رہا تھا، اینڈ دیٹ از دا ورس آف سورہ انعام، ورس نمبر 111. اور یہ ایک بہت ہی پروفاؤنڈ آیت ہے. اور جب میں نے اس آیت کو پڑھا، اور آف کورس پہلے بھی پڑھا تھا، لیکن ایٹ دیٹ ٹائم وین آئی واز لائک ریڈنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ سورہ انعام، میرے نا مائنڈ میں ایک چیز آئی کہ دس ورس از ناٹ آرڈنری. یہ کوئی عام آیت نہیں ہے، اس میں ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی ایک عجیب بات کی ہے، اینڈ وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ. اسپیشلی ہمیں شاید سائیکالوجی کی ضرورت پڑے اس آیت کو سمجھنے کے لیے، بلکہ شاید کیا یقیناً ہمیں سائیکالوجی کی ضرورت پڑے. تو اس آیت کو فردر سمجھنے کے لیے نا میں نے ایک بڑے ہی رسپیکٹیبل پرسن کی ہیلپ لی، اینڈ مے بی وہ بھی میری ویڈیو دیکھ رہا ہوگا وہ پرسن. سو آئی ایم ریئلی گریٹفل ٹو یو بیکاز دیٹ پرسن ریئلی ہیلپ می، کہ انہوں نے وہ آرٹیکل، باقاعدہ ایک پورا آرٹیکل تیار کیا بیسڈ آن سائیکالوجی، سو دیٹ یہ آیت جو ہے نا وہ بہتر طریقے سے میں سمجھ سکوں، رائٹ، اور میں آپ لوگوں کو آگے فردر یہ میسیج ڈلیور کر سکوں کہ واٹ آئی تھنک اباؤٹ دس ورس آف سورہ انعام. سو آئی ایم ریئلی گریٹفل بیکاز اس پرسن نے میری کافی زیادہ ہیلپ کی، اور اسی کی ہیلپ کی وجہ سے آج میں یہ ویڈیو بنا پا رہا ہوں. الحمد للہ اللہ تعالیٰ نے ذریعہ بنایا، بیکاز ان کے اس ہارڈ ورک کی وجہ سے، جو انہوں نے جس ڈیڈیکیشن کے ساتھ، جو انفارمیشن ٹو دا پوائنٹ، بالکل ریلیونٹ انفارمیشن جو انہوں نے گیدر کی اس آرٹیکل میں، دیٹ واز امیزنگ اینڈ اٹ ہیلپ می الاٹ. سو تھینک یو سو مچ اف یو آر واچنگ دس ویڈیو. سو دس از دا ورس آف سورہ انعام، ورس نمبر 111. ٹھیک ہے، تو یہ ہوا کچھ یوں تھا کہ وین آئی واز ریڈنگ دس ورس آف دا قرآن، میں نے اس پرسن کو کانٹیکٹ کیا فیو منتھس اگو کہ if it is possible to write an article on that verse, and by doing the research and gathering the information, and it was greatly, amazingly done. So thanks so much. So anyway, اس آیت کو ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں اس آیت، پہلے میں اس آیت کو پڑھ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، جسٹ اے ٹرانسلیشن فار ناؤ. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کہ even if Allah sends the angels and the dead speak to them, and Allah gathers all the things right before their eyes, even then they will not believe. مطلب آپ سوچیں کہ ان سب نشانیوں کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سینگ کہ یہ جو لوگ ہیں نا یہ ایمان لے کے نہیں آئیں گے. اچھا، یہ عام بات تو ہے نہیں. مطلب آپ سوچیں کہ اللہ عز و جل، اللہ تعالیٰ یہ کلیم کر رہے ہیں، کوئی عام بات تو ہے نہیں. کسی سائیکالوجسٹ نے نہیں کہا، کسی سائنٹسٹ نے نہیں کہا. اللہ عز و جل یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فرشتے بھی آ جائیں، ایک مردہ بولنے لگے، پھر بھی یہ لوگ ایمان لے کے نہیں آئیں گے. اب اللہ نوز دا بیسٹ، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے. تو اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں مینشن کر رہے ہیں، تو پھر ایسا ہی ہے. تو مجھے نا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات لگی کہ میرے مائنڈ نے نا اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. ٹو بی آنیسٹ آئی واز لائک کہ یار اگر اینجل آ کے یہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتے ہیں، مطلب اگر اینجل جبرائیل آ کے کہنے لگیں کہ اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، چلیں کسی ایک ایسے شخص کے پاس، میں کسی ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو کہ نان مسلم ہے، اس کے پاس اینجل آئے، ٹھیک ہے، اور آ کے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں اور میں تمہیں بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتا ہے، تو آئی ووڈ ایکسپیکٹ کہ وہ پرسن ایمان لے کے آئے گا. بٹ the thing is کہ اللہ تعالیٰ is saying in this Quran
کہ دیٹ پرسن ول ناٹ بلیو. اچھا, اٹس ویری انٹرسٹنگ. ڈاکٹر یاسر قاضی, اے ویری رسپیکٹیبل پرسن, ہی مینشنڈ کہ وہ ایک ایتھیس سے ملے. ایتھیس پتہ نہیں کس کو کہتے ہیں, جو خدا کو نہیں مانتے, رائٹ. تو ہی سیڈ کہ وہ ایک ایتھیس پرسن سے ملے اور انہوں نے کوشچن کیا اس پرسن سے کہ اگر جو ہے اینجل ایک فرشتہ آ جائے, ٹھیک ہے, اور وہ آ کے تمہیں مطلب تم ایک انٹر گلیکٹیکل کوئی کریچر دیکھو, ٹھیک ہے, اور وہ آ کے تمہیں کہے کہ اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتے ہیں یعنی اینجل, تو کیا تم ایمان لے کے آؤ گے؟ آنیسٹلی بتانا, وٹ ول یو دین بلیو ان اللہ؟ تو اس پرسن نے پتہ کیا کہا؟ اس پرسن نے کہا کہ ٹو بی آنیسٹ نہیں, میں سوچوں گا شاید میں پاگل ہو گیا ہوں, یا میرا دماغ صحیح نہیں ہے, یا میں کسی ہیلوسینیشن میں ہوں, یا کچھ میں مطلب میں مینٹلی صحیح نہیں ہوں. دیکھیں قرآن یہی باتیں کرتا ہے. قرآن ہمیں یہ نہیں کہتا, قرآن نفسیات کی باتیں کرتا ہے کلیئرلی. تو واللہ دیٹس وائی وی نیڈ ٹو فال ان لو ود قرآن. قرآن ہماری اندر کی آواز ہے. تو اینی وے what I was saying کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ڈیڈ بھی, ایک مردہ بھی بولنے لگے تو یہ لوگ ایمان لے کے نہیں آئیں گے. تو خیر اس پرسن نے, جس پرسن نے مجھے ہیلپ کیا کافی, اس آرٹیکل بھی لکھا, تو اس آئی واز ریڈنگ دیٹ آرٹیکل, اور اس میں بہت سی انٹرسٹنگ باتیں تھیں, ریسرچز تھیں, ویری ریناؤنڈ سائیکالوجسٹ کی, جنہوں نے ریسرچز کی ایون جرمنی میں, یو کے میں, امریکہ میں, کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر ایک چیز عیاں ہے, ایویڈنٹ ہے, اور اس کے باوجود بھی دوسرا پرسن اس کو ریجیکٹ کر دے. تو اس پہ کافی ریسرچز ہیں. میں کچھ آپ کے سامنے چند بریفلی کچھ ریسرچز کو کھولنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اس آیت کو بہتر سمجھ سکیں. دیکھیں, ان سائیکالوجی دیر از اے کانسیپٹ کالڈ کنفرمیشن بائسنس, ٹھیک ہے. ہم نہ کسی چیز کو لے کے بائسڈ ہوتے ہیں. ایون ٹو بی آنیسٹ میں تھوڑی بلنٹلی بات کروں گا, ایون مسلمس بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ بائسڈ ہوتے ہیں اس چیز کو لے کے کہ اللہ تعالیٰ ہیں, اللہ تعالیٰ ایگزسٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو پھر اس سے ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی بھی چیز جس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے, یا اگر ہم کوئی میریکل دیکھ لیں, یا آسمان پہ اللہ لکھا ہوا دیکھ لیں, یا کوئی ایسی چیز قیامت کی نشانی ہم دیکھ لیں کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت سے پہلے ایسا ہوگا, اور اگر ہم اس نشانی کو وٹنس کریں تو ہمارا جو برین ہے نا, اس کو وہ بہت ایزیلی ایکسیپٹ کر لیتا ہے, بیکاز آور برین وانٹس ٹو ایکسیپٹ دیٹ تھنگ وداؤٹ اینی لاجیکل اور زیادہ ڈیپتھ میں جانے کے بجائے. وہ وی آر لائک دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا, دیکھو قیامت کی نشانی سچ ہو رہی ہے, تو ہم فوراً بیکاز وی وانٹ ٹو ایکسیپٹ, بیکاز ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ایمان نہیں کہوں گا, ہم چلے بہتر, میں آپ کو جسٹ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, بائزڈ ہیں ہم اس چیز کو لے کے, رائٹ. تو آن دی ادر ہینڈ اللہ تعالیٰ اس ورس میں کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کفار مکہ ہے نا, ان کے جو عقائد ہے, آف کورس وہ اللہ تعالیٰ کو توحید کو تو نہیں مانتے, جو توحید کی ایکچوئل اسینس ہے اس کو تو نہیں مانتے, تو ان کے اپنے عقائد ہیں, وہ اپنے فور فادرس کے ریلیجن اور ان کے عقائد پہ جو ہیں وہ فرم ہے. تو وہ اسلام کی جب کوئی بات آئے گی, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کوئی بات سمجھائیں گے, ٹھیک ہے, تو وہ یہ ریجیکٹ کریں گے بیکاز ان کے اندر بائسنس ہے, ٹھیک ہے, وہ اس چیز کو لے کے بائسڈ ہیں, رائٹ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھا اگر وہ بائسڈ ہیں, ٹھیک ہے, اس چیز کو لے کے, تو ہم مسلمان بھی تو بائسڈ ہیں. ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پہ لاجیکل اور ریشنل ہوئے بغیر اللہ تعالیٰ پہ یقین کرنا, ان سین پہ بلیو کرنا. تو اس پہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے. تو دیکھیں قرآن کی خوبصورتی, قرآن کی کیا خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فورس نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے لیے راستہ کھلا ہے, اگر تمہیں اسلام نہیں پسند, تمہیں یہ دین نہیں پسند, تو کوئی اور دین چوز کر لو, میں تمہیں فورس نہیں کر رہا. تو واٹ اللہ سیز ان دا قرآن کہ تم مسلمان ہو جاؤ, ٹھیک ہے, یو نیڈ ٹو ایکسیپٹ دا دین آف اللہ, کہ تم مسلمان ہو ود بائی یور چوائس, اپنی چوائس کے ساتھ. پھر وہ نشانیاں دیکھو, ٹھیک ہے, ایویڈنس کو دیکھو, اور اپنے انٹلیکچولی اپنے آپ کو کنونس کرو, اور جب تم کنونس ہو جاؤ, تمہیں لگے کہ یہ حق ہے, یہ صحیح ہے, پھر اسلام پہ عمل کرو, پھر ایمان لے کے آؤ.
تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے سارے دروازے کھولے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی اور ریلیجن آپ کو صحیح لگ رہا ہے کرسچینٹی جا کے اسٹڈی کرو, اللہ تعالیٰ نے نہیں روکا. کوئی اور آپ کو سسٹم صحیح لگ رہا ہے اس کو اسٹڈی کرو, اس پہ ایمان لے آؤ. لیکن اسلام اللہ تعالیٰ وٹ اللہ ڈز ان دا قرآن, اللہ تعالیٰ بار بار کیوں کہتے ہیں ہمیں, خود سوچیں کہ نشانیاں دیکھو, دنیا میں پھرو, جاؤ سفر کرو, ٹریول. اللہ تعالیٰ بار بار اس چیز ہمارے برین میں اس چیز کو انووک کرتے ہیں کہ جسٹ تھنک اباؤٹ اٹ. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کے آئیں انٹلیکچولی, لاجک کی بیس پہ, یا پھر آپ کہہ لو کہ نو جسٹ بیکاز میرے پیرنٹس مسلم ہیں اس لیے مجھے مسلمان نہیں ہونا چاہیے. آئی ہیو ٹو بی اے مسلم بائی مائی چوائس. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم اپنے شوق سے مسلمان ہو, جب تم کنونسڈ ہو تب مسلمان ہو. اف یو آر کنونسڈ دین تم اسلام کی ٹیچنگس کو فالو کرو, کیونکہ پھر تمہارا ایمان جو ہوگا نا پھر وہ نیکسٹ لیول کا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے قرآن میں کوئی بائسنس نہیں ہے. دس از دا بیوٹی آف قرآن, سارے راستے کھلے ہیں. تو اب آپ خود سوچیں, اپنی ریسرچ کریں, اپنی جرنی. اگر آپ نے ابھی جرنی اپنی یہ سٹارٹ نہیں کی, آپ اگر مسلمان ہیں کہ جسٹ بیکاز آپ کے پیرنٹس مسلمان تھے, یہ صحیح نہیں ہے. آئی وڈ سے چلے مسلمان تو ہیں لیکن پھر بھی آئی وڈ سے کہ اپنی عقل ضرور استعمال کریں, نشانیاں دیکھیں, ٹھیک ہے, علم حاصل کریں, سائنس پڑھیں, ہر چیز, لوگوں سے ملیں, دنیا لوگوں ڈفرینٹ کمیونٹیز کے لوگوں سے انٹریکٹ کریں, نشانیاں دیکھیں. ابراہیم علیہ السلام کرتے تھے نا, رات کو مطلب پہلے چاند کو دیکھتے تھے, کہتے تھے ہاذا ربی, پھر سورج دیکھتے تھے کہتے ہاذا ربی اکبر, از دس مائی لارڈ بیکاز دس از بگ, دس از سن. لیکن پھر کہتے نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا میرا لارڈ, کیونکہ سورج تو چلا گیا, چاند بھی چلا گیا. اس کو کہتے ہیں انکویزیٹو مائنڈ, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں جا کے میڈیٹیشن کرتے تھے, پریکٹس کرتے تھے, ٹروتھ کو سیکھ کر رہے تھے. سو پلیز انبیاء کی سنت ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ٹروتھ کو خود سیکھ کرو, باعث ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اور تمہیں خود یہ عیاں ہو جائے گا کہ اسلام ہی حق ہے. ٹھیک ہے, تو اینی وے اب اس ریسرچ میں دیکھیں, ہمارا ایک نا بڑا ریناؤنڈ سائیکالوجسٹ ہیں. ٹھیک ہے, اس سے پہلے نا میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں کہ دا ریزن وائی وی ریجیکٹ دا ٹروتھ از ناٹ بیکاز آف دا لیک آف ایویڈینس, اٹس بیکاز دیر از اے پرابلم ان آور ہارٹ اور برین. دیکھیں اب یہی تو اس آیت میں یہ بات ہو رہی ہے کہ فرشتے آ جائیں اور ڈیڈ بولنے لگ جائیں, اس سے بڑھ کے کوئی ایویڈینس ہو سکتی ہے؟ مجھے نہیں لگتا. لیکن پھر بھی کوئی ایمان نہ لے کے آئے. تو ایویڈینس کا مسئلہ نہیں ہے, ہمارے دل کا مسئلہ ہے. ناؤ اب آپ کو یقین آ جائے گا, اب آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں دل کی کیوں اتنی بات کرتے ہیں. ختم اللہ علی قلوبہم اکنہ, ٹھیک ہے, انا جعلنا علی قلوبہم. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی قلوبہم مردن, کبھی ہارٹ کی ڈیزیز کی بات کرتے ہیں کہ دیر از اے سیل, کبھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیر از اے کرٹن ان دیئر ہارٹ, دیر از اے سیل ان دیئر ہارٹ, ان کے دل بند پڑے ہیں. ٹھیک ہے, تو کبھی ہم نے سوچا کہ کیوں اللہ تعالیٰ یہ بات کرتے ہیں قلب کی. اٹس بیکاز کہ مسئلہ دل کا ہے, ایویڈنس کا نہیں ہے. تو خیر بڑے ریناؤنڈ سائیکالوجسٹ ہیں, I think Daniel Goleman, German psychologist. So what he says کہ ہمارا برین جو ہے نا اس کی 2 سٹیجز ہوتی ہیں, سٹیج 1 اینڈ سٹیج 2. ہمارا برین یہ 2 سٹیجز کی بیس پہ کام کرتا ہے. جو سٹیج 1 ہے نا, اٹ از اباؤٹ ڈیلنگ ود ایموشنز, اور جلد فیصلے کر دینا, اور بڑے آسانی سے فیصلے کر دینا, مطلب جذبات میں آ کے. ٹھیک ہے, اور اس کو کہا جاتا ہے بائسنس, کنفرمیشن بائسنس. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں. اور جو سٹیج 2 ہے نا, دیٹ از سلو پروسیسنگ بٹ ریشنل اینڈ لاجیکل. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سٹیج 2 کو فالو کرو. اللہ تعالیٰ قرآن ہمیں دعوت دیتا ہے سٹیج 2 کی کہ ریشنل لاجیکل ہو کے اسلام لے کے آؤ. مطلب اپنی خود جب تمہیں اطمینان ہو جائے نا, تمہیں تسلی ہو, تو پھر صحیح ایمان لے کے آؤ, فرم اپنے ایمان کو فرم کرو. اللہ ڈز ناٹ انکریج یو ٹو فالو دا سٹیج 1. اینڈ جو باقی ریلیجنز ہیں نا, وہ آپ کو سٹیج 1 کا کہتے ہیں,
کہ بس جس استغفر اللہ تم نے یہ کیا بات کر دی. اسٹیج 1 لائک تم اس پہ بلیو لے کر تم نہیں لے کے آؤ گے, تم نرک میں جاؤ گے تم اگر اس پہ تم نے کیا بات کر دی. دیٹ دا ٹرینٹی کانسیپٹس ان کرسچینٹی, دیر از ایکسٹریمزم جو منکس کرتے ہیں. So they think themselves to be superior than anyone else, اور جو ان کے ریلیجن میں نہیں ہے اس کو بہت برا سمجھتے ہیں, ان میں نفرت ہے ان کے دل میں ان کے دل میں دوسروں کو لے کے, رائٹ. اینڈ بٹ ایون ایتھیزم میں بھی ہے. The beauty of the Quran is کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں stage 2 you don't have to be no rush, بس اپنے آپ کے ساتھ سچے ہو جاؤ, اپنے آپ کے ساتھ بائسنس کی اللہ تعالیٰ بات ہی نہیں کرتا. اپنے ساتھ سچے ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ خود ہی تمہیں ہدایت دے دیں گے. پھر ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ خود ہی ہدایت دے دیتے تو اسلام تک پہنچ جاتا ہے. وی ہیو دا ایگزامپل آف سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے, ضرور پڑھیے گا کیسے انہوں نے ٹروتھ کو سیکھ کیا. اینی وے جو میں بات کر رہا تھا کہ دیکھیں یہ بیوٹی آف قرآن ہے. یہ ہمارا ریلیجن بہت بہت بیوٹیفل اور ریشنل ہے اور بڑا سمجھ آنے والا ریلیجن ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے بھی بائی دا وے کچھ طبقے کچھ فرقوں میں ایسے ایشوز آ گئے ہیں کہ ہم بھی دوسروں کو مرتد کہہ دیتے ہیں اور ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں, اور ہمارے اندر بھی وہ ایک بائسنس ہے ایکسٹریم قسم کی کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم صحیح, ہمارا فرقہ صحیح ہے, اینڈ وی آر ناٹ ریڈی ٹو ایکسیپٹ what the other person has to say. اور یہ فرقہ واریت اسی لیے پھیل رہی ہے. بھائی دوسرا فرقہ کیا کہہ رہا ہے سن تو لو, اس کی بات تو سن لو, لیکن ہم سنتے ہی نہیں. ہمیں لگتا ہے ہم صحیح ہیں, باقی سارے غلط ہیں. when you develop that idea, that concept, when you think that you are right and all other people they are wrong, then the doors for the rationality and the logic closes and the door for hidayat closes. پھر آپ کو ہدایت بھی نہیں ملتی. تو this is the thing. ابھی اس کے علاوہ میں ایک اور بات یہاں پہ کرنا چاہوں گا, جس اس آرٹیکل میں مینشن تھا کہ another reason why we do that is because of the defense mechanism thing, Sigmund Freud, آپ کو پتہ ہے اگر آپ سائیکالوجی پڑھتے ہیں یا پھر آپ تھوڑا بہت بھی آپ کو سائیکالوجی کا پتہ ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا فرائڈ کا, رائٹ. تو فرائڈ نے ڈیفینس میکینزمس کی بات کی. اس نے کچھ ڈیفینس میکینزم پہ کافی ڈسکرپٹیو آرٹیکلز موجود ہیں, اس کا مٹیریل موجود ہے, ریسرچ موجود ہے کہ اس نے ایکسپلین کیا ہے کہ ڈیفینس میکینزم کس طرح کام کرتے ہیں. تو اٹس بیسکلی کہ جب آپ ایک چیز کو ماننا چاہتے ہو, ایک چیز پہ بلیو کرنا چاہتے ہو, رائٹ, جو آپ ایک کام کرنا چاہتے ہو, تو آپ کو معلوم ہو جائے کہ وہ کام غلط ہے, لیکن پھر بھی جان بوجھ کے آپ وہ کام کرو گے کیونکہ آپ اپنا ڈیفینس میکینزم یوز کرو گے کہ نہیں یار سارے کرتے ہیں میں بھی کر لوں گا. تو یو یوز دا ڈیفینس میکینزم جسٹ ٹو پرفارم دیٹ عمل, جسٹ ٹو ڈو دیٹ ایکٹ, ٹھیک ہے. جیسے کہ سگریٹ پینا, ہم سب کو پتہ ہے سگریٹ پینا بری بات ہے. اب ایک شخص سوچے کہ یار سارے پیتے ہیں, میرے دوست پیتے ہیں, کسی کو کینسر نہیں ہوا تو کوئی بات نہیں, تو اس نے اپنا ڈیفینس میکینزم یوز کیا اور اس نے سگریٹ پی لی. تو ہم اس طرح یوز کرتے ہیں, وی یوز دا ڈیفینس میکینزم. اینڈ اس آیت کو سمجھتے ہوئے نا یہاں پہ ڈیفینس میکینزم کا کانسیپٹ ہمیں ملتا ہے کہ یہاں پہ نا وین وی یوز ڈیفینس میکینزم تو وی ریجیکٹ دا ٹروتھ اینڈ وی بلیو ان وٹ وی ریئلی وانٹ ٹو بلیو, رائٹ. اور اس کے لیے ہم اس کے اب ڈفرینٹ 6-7 اسٹیپس ہیں. ریشنیلٹی, اس کو آپ فریز کر دیتے ہو, ٹھیک ہے. پھر دوسرا لاجک, اس کو فریز کر دیتے ہو, رائٹ. اور پھر اس کے علاوہ ویلکمنگ ادر تھاٹس اور اوپینینز اور اپنے دل کو کھولنا, یہ سب چیزیں آپ کلوز کر دیتے ہو بیکاز آپ اپنا وہ ڈیفینس میکینزم یوز کر کے نا جو آپ بلیو کرنا چاہتے ہو نا اس بلیو کے تھرو بس آپ اپنی اس آئیڈیالوجی پہ رہنا چاہتے ہو. تو دس از دا تھنگ. اب کفار مکہ یہی کرتے تھے, وہ بلیو کرنا چاہتے تھے بھائی, وہ بس وہ چاہتے تھے کہ فور فادرز جو ان کے باپ دادوں کا ریلیجن ہے, جو ان کے کانسیپٹس ہیں وہی صحیح ہیں, وداؤٹ اینی ریزن, وداؤٹ اینی پروف. بس وہ کہتے تھے بس صحیح ہے کیونکہ, اور وہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ تمہیں زیادہ سمجھ آ گئی ہے, تمہیں لگتا ہے ہمارے باپ دادے غلط ہیں, باپ دادا سارے غلط ہیں, فور فادرز غلط ہیں, ٹھیک ہے. وہ یہ کہتے تھے. تو اب یہ دیکھیں نا, وہ مطلب ہاں ہو سکتے ہیں غلط, کیوں نہیں وہ غلط ہو سکتے,
لیکن بس ان کا بس وہ اس پہ بلیو کرنا چاہتے تھے، تو بس وہ اسی بات پہ رہے، یو نو. سو دس از دا تھنگ، دس از ہاؤ آئی انڈرسٹوڈ. ویسے تو آرٹیکل میں اور بھی بہت چیزیں لکھی تھی، لیکن میں نے آسان الفاظ میں بتانے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے. سو کیونکہ قرآن میں ہمیں اس نیچر کی آیات ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جتنی مرضی نشانیاں آ جائیں، جتنے مرضی ان کے ساتھ میریکلز یہ دیکھ لیں، اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، کیونکہ یہدی من یشاء الی صراط المستقیم، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہیں جو ہدایت دیتے ہیں صراط المستقیم پہ. یا رسول اللہ آپ نہیں دے سکتے، اور یہ ہدایت پہ نہیں آئیں گے جب تک کہ اپنے دلوں کو کھولیں گے نہیں، یا اپنے دل سے بائسنس کو نہیں نکالیں گے، جو کہ آج کی سائیکالوجی بھی یہی کہتی ہے. نیوٹرل، تو قرآن تو کہتا ہے آپ نیوٹرل ہو جاؤ پھر اسلام لے کے آؤ. پہلے نیوٹرل ہو، دل کو کھولو، دماغ کو کھولو، اپنے ساتھ سنسیئر ہو جاؤ کہ تم ٹروتھ سیک کرنا چاہتے ہو. دیکھیے اتنی بیوٹیفل سٹوریز ہیں نا، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ایک شخص تھا، ہی واز اے ویری ایجوکیٹڈ پرسن، ٹھیک ہے. آئی تھنک ہی واز لیونگ ان UK اور سم ویئر، اینڈ اس نے یہ اپنی جرنی طے کی، ٹھیک ہے، کہ وہ سچ کو دریافت کرنا چاہتا تھا، سچ کی تلاش میں نکلا کہ کون سا ریلیجن صحیح ہے. تو ہی سیز کہ وہ پہلے اس نے کرسچینٹی جو ہے اس کو جاننے کی کوشش کی، اور وہ لٹرلی کافی سالوں تک منکس کے ساتھ رہا، ویسی لائف گزاری، چرچز میں گیا، رائٹ، اور ان کو کلوزلی دیکھا اور خود لٹرلی ویسا بن گیا. لیکن ہی ریئلائز کہ نو، دس از ناٹ ٹروتھ. پھر وہ منکس کے ساتھ اس نے ٹائم اسپینڈ کیا، ٹیمپلز میں جا کے، ویسے ہی کھانا پینا چھوڑ دیا، کم کھاتا تھا، اور بالکل ہی ایکسٹریم اسپرچول ہو گیا، اور اپنے آپ کو کٹ آف کر لیا دنیا سے. لیکن ہی ریئلائز نو، دس از ناٹ دا ٹروتھ. اینڈ ایونچولی وہ اسلام پہ آیا، وہ مسلمانوں سے ملا، اچھے مسلمان ان کی کمپنی میں، اور قرآن پڑھا اس نے اوپن ہارٹ کے ساتھ. دین ہی سیڈ کہ دس از دا ٹروتھ، اور وہ مسلمان ہوا. سبحان اللہ. تو یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن میں کرتے ہیں کہ اس طرح کے مسلمان ہو، ٹھیک ہے. سو دیٹس اٹ. بارک اللہ علیکم فی قرآن الحکیم. السلام علیکم.